یعنی پیچھے سے غافل. پلٹتا وہ ہے جو پیچھے سے بے خبر ہو. پلٹتا وہ ہے جو مادہ ہو جسم ہو. اللہ مادہ نہیں، اللہ جسم نہیں، اللہ کے لیے سمتیں نہیں، اللہ کے لیے چہت نہیں. وہ شمال جنوب مشرق مغربی ہمارے لیے ان سمتوں ان حدودوں سے پاک. جب یہ سمتیں نہیں تھی تب بھی وہ تھا. جب نہ آگے تھا نہ پیچھے تھا تب بھی وہ تھا. نہ اس کے لیے آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. وہ چہتے ستہ 6 سمتوں سے پاک. وہ ہر سمتوں سے پاک، ہر لمٹ سے پاک، حدودوں سے پاک. اس کی شان ہی نہیں ہے. اللہ پلٹ کے بولے گا دیجیے صاحب، پیچھے کیا ہو اس کو معلوم ہی نہیں، صرف سامنے دیکھا. اللہ پلٹ کے بولے گا کہ بے غیر تو جو میرے نبی کے صحابہ نہیں کیے وہ کیوں کیے تم لوگ؟ تو کیا بولو گے اس وقت؟ کیا کرتے ہو؟ مولوی جی اول تو ایسا کوئی حدیث میں ہے نہ ایسا کچھ ہوگا. سب سے پہلا مطالبہ یہ کس حدیث میں، وہ حدیث کا پتہ دو. اور قیامت آ جائیں گی، آپ کو پیجامے آگے پیچھے سے گیلے پیلے ہو جائیں گے، لیکن آپ حدیث نہیں جا سکتے. سمجھ نا، آگے سے گیلا اور پیچھے سے گیلا. آپ سمجھ لو نہیں بول سکتا پیجامے کا وہ انداز ایسا کیوں ہو جائے گا. آپ یہ حدیث لا نہیں سکتے، اس طرح کی حدیث نہیں ہے. لیکن آپ نے جہالت بولی ہے، میلاد کے خلاف جہالت کی بولی بولی ہے. آپ کی بولی آپ ہی پہ لوٹاتا ہوں. جہالت کی بولی جہالت کے انداز میں آپ ہی کو جواب دیتا ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا نا آپ کے بقول جب اللہ کہیں گا کہ میلاد کس نے منایا ہاتھ اٹھاؤ، تو یہ نہیں ہو سکتا جبریل پوچھے کون کون ہے جو بخاری پڑھ کر آئے ہاتھ اٹھاؤ، تو سارے وہابوں کے ہاتھ اٹھیں گے. اے اللہ ہم بخاری پڑھے، اے اللہ ہم بخاری پڑھے. ابو بکر تمہارا ہاتھ نہیں اٹھا، عمر تمہارا. کیا کرے اللہ، ہمارے زمانے میں بخاری تھی ہی نہیں. یہ بھی تو ہوگا، یہ بھی تو ہوگا نا. ہاں کون کون تبلیغی جماعت میں گیا تھا بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. تو سارے تبلچی سارے تبلیغی آ رہے ہیں. اللہ 4 چلے 6 چلے 2 چلے. اللہ میں گیا تھا 4 چلے 2 چلے. میں گیا تھا میں گیا تھا میں گیا تھا. ابو بکر تمہارا ہاتھ نہیں اٹھا، عمر تمہارا ہاتھ نہیں اٹھا، عثمان تمہارا نہیں، علی تمہارا. کیا کرے اللہ، ہمارے زمانے میں تبلیغی جماعت تھی ہی نہیں. تمہیں کو بولنا آتا ہے کیا؟ اب ایسا جب بولو جھگڑالو مولوی جھگڑے کی بات کرتا ہے. تم ہمارے میلاد کے خلاف بولتے رہو، تم صلح پسند. تم ہمارے خدا کو بے خبر بولتے رہو، تم نیک. تم خدا کا مذاق بنا دو کہ خدا ہاتھ اٹھوا رہا ہے، تم نیکوکار مبلغ. مگر ہم جواب دے کہ یہ توحید نہیں ہے، یہ اللہ کی توہین ہے. یہ اللہ کو بے علم بتانا ہے، یہ اللہ کو نادان ٹھہرانا ہے، یہ اللہ کو ناواقف قرار دینا ہے. تو ہم جھگڑا لوں. میں نے تو ابھی کوئی کتاب بھی نہیں دکھائی ہے، صرف ویڈیو پہ بات ہو رہی ہے. کتابیں بھی ہوتی ہے میرے پاس، ان کی گستاخی ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے معلوم ہے، میں ایک چیز سمجھاتا ہوں، بس اللہ تعالیٰ کرے یہ جملہ یہ چیز یہ پریکٹیکل جو میں دکھاؤں گا آپ کو، آپ کے سمجھ میں آ جائے گا تو وہاں بھی کام مکر و فریب آپ سمجھ لو. میرے آنے سے ہی پہلے وہاں بھی اعلان کر دیا تھا جھگڑے کی بات ہوئی. یعنی دیکھیے شیر کے آنے سے ہی پہلے اس کی دھاڑ گونجنے لگتی ہے. شیر آتا تو جنگل ہل جاتا ہے، لگتا ہے شیر آ رہا ہے. راستے میں بیچارے ہمارے نوجوان نعرے بھی لگا رہے تھے، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا. سارے گیدڑ جا کے دیکھو. حالانکہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، لیکن بہرحال اس سے بچے. میں یہی نصیحت کروں گا نوجوانوں کو. بڑا ڈسٹربینس ہو رہا تھا، پورے روڈ جام ہو گئے تھے. جلدلہ آ گیا تھا، گھر کی عورتیں جھاگ رہی تھی کیا ہو گیا یا اللہ. اور بیچارے وہاں بھی دھک 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 ہو رہا کیا ہو گیا، کون آ گیا بھائی. تو بہرحال میں ایک پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، ذرا سمجھیے اس کو، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. مجھے اگر آج آپ کہتے فاروق رضوی صاحب خبردار خبردار وہابی کا واو بھی مت بولنا، دیوبندی کا دال بھی مت بولنا، نماز پہ تقریر کرے گی. قوم نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بے نمازی ہو گئے ہیں مسلمان، مسجدیں ویران ہو چکی ہے، درگاہیں آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں. اور یہ ہے میں کہوں گا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سنیو نماز پڑھو، نماز تم پر فرض ہے، وہابی پر فرض ہی نہیں ہے. جیسے ان کا باپ ابلیس ٹکروں پہ ٹکرے مارتا رہا، 90 کروڑ سال مارا، کوئی کام کی نہیں. ان کی بھی کوئی کام کی نہیں ہے. تم 2 رکعت بھی پڑھو گے کام کی.
یہ 200 سال بھی سجدے میں رہ کوئی کام کر سکتا ہے. سجدے نہیں دیکھے جاتے. 90 کروڑ سال سجدے کیے خدا کے, ایک سجدہ نہیں کیا, وہ بھی خدا کو نہیں آدم کو. وہ پکڑ میں آ گیا. 90 کروڑ کے نہیں دیکھے گئے. ایک غلطی دیکھی جاتی ہے, ایک غلطی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتی ہے. تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ بھائی آج جو ہے آپ فاروق رضی آپ کسی کو برا نہ کرے, کسی کو کوئی جواب نہ دے, کسی وہابی کے بارے میں کوئی تذکرہ نہ کرے, آپ صرف نماز پر تقریر کرے. اور میں نماز پہ تقریر شروع کر دیتا, لوگوں نماز پڑھو, اس لیے کہ قرآن نے 72 جگہ کہا واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, 72 جگہ. اور پھر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتا. اللہ فرماتا ہے لوگوں نماز ہم نے تم پر وقت باندھا ہوا فرض کر دیا ہے, وقت باندھا ہوا, وقت پہ نماز پڑھو, وقت پہ قضا مت کرو. بھائی دیکھیے اللہ فرما رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتے ان کو میں جہنم کی بھیانک وادیوں میں ڈال دوں گا. نبی کہتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز میری آنکھوں کی جو ہے مومن کی معراج ہے. الصلاۃ قرۃ فی عینی, نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نے نماز کی تلقین کی, نماز کے بارے میں نماز 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 نماز. کل سارے وہابی ملتے ہیں تھے, ہمارا کو بڑا اچھا جلسہ لیا, بہت اچھے مولانا تھے, کتنی اچھی تقریر کی, کتنی اچھی بات کی, نماز پر بولے, بہت اچھے مولانا, بہت اچھے. ان کو اگلی بار اور بلانا, یہی ہوں گا نا. میں اگر بیوی اور میاں بیوی کے حقوق پر بولوں تو کہتے بہت اچھی بات بولو. میں بھائیوں کی محبت کے اوپر بات کروں, سارے وہابی کل آپ سب کو مبارکباد دیتے, کہتے بہت اچھا بولے, محبت کی بات کی, حقوق کی بات کی. میں بے عملی کے خلاف بولوں کہ بھائی بے عملی مت کیجیے, عمل کیجیے, بہت اچھی بات بولے. سنتوں پہ بات کرو, نبی کی سنتیں بتاؤ, بھائی بہت اچھی بات کی. لیکن اچانک کیا ہوتا ہے, جلسہ ہوتا ہے, 1 گھنٹہ میں نماز پر بولتا ہوں, تو جب تک میں نماز پہ بولتا ہوں میں بہت اچھا, میاں بیوی کے حقوق پر بولتا ہوں بہت اچھا, بھائیوں کے حقوق پر بولتا ہوں بہت اچھا, ماں باپ کے حقوق پر بولتا ہوں بہت اچھا, سنتوں پہ بولتا ہوں بہت اچھا. لیکن اچانک مجھے کیا سستی کہ میں کتاب اٹھا لیتا ہوں, کہتا ہوں بھائیوں دیکھو یہ کتاب ہے, یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے. اس کتاب کا لکھنے والا مولوی اسماعیل رحیمی ہے. اس کو بہت سارے جماعت کے لوگ اپنا بزرگ پیشوا سب مانتے. اس کتاب میں لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے. اس کتاب میں لکھا نبی بڑے بھائی کی طرح. اس کتاب میں لکھا نبی ہو یا فرشتے ہو چمار سے زیادہ ذلیل ہے. اس کتاب میں لکھا نبی کو اپنے بارے میں بھی نہیں معلوم کہ قبر میں کیا ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا. دوسروں کو چھوڑو, نبی کو اپنے بارے میں کوئی خبر نہیں. نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی کہا کہ میں بھی تجھے بچا نہیں سکتا, میں تو خود مجبور اور بے بس ہوں, میں تجھے نہیں بچا سکتا, عمل کر. اللہ کے یہاں پکڑی گئی تو قیامت کے دن کوئی نہیں بچا سکے گا, میں بھی نہیں بچا سکوں. اس کتاب میں سب خرافاتیں لکھی ہے. بھائی دیکھیے غلط کتاب ہے. تو سارے دوسرے دن نہیں گے, دیکھو یار وہ مولانا کس کو لے کے جھگڑے کی بات کرتے تھے, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کون سے مولانا تھے یار وہ ویڈیو دکھا کے جھگڑے کی بات کر رہے تھے. تو جب تک میں نے ویڈیو دکھایا نہیں, نماز پر بولا میں اچھا مولانا, جب تک کتاب دکھایا نہیں میں اچھا مولانا. اور جیسی میں نے کتاب اٹھائی, جیسے آپ کے مولوی کا ویڈیو دکھایا تو آپ نے کہا جھگڑا لوں مولانا, تو پتا چلا جھگڑا مجھ میں نہیں, جھگڑا کتاب میں ہے. جب تک کتاب نہ اٹھاؤ تو میں جھگڑا لوں گی, کتاب دکھاؤں تو جھگڑا لوں. تو پتا چلا جھگڑا تمہاری کتاب میں, جھگڑا تمہاری ملاؤں کی گولی میں. جب تک تمہارے مولویوں کو نہ دکھاؤں میں جھگڑا لوں نہیں. تو جناب جو جھگڑا لوں ہے اس کو دور کیجئے, جو صلح پسند ہے اس کو کلیجے سے لگا لیجیے. ایک شخص بیمار ہو گیا بھائی, اس کے ہاتھ میں ناسور پیدا ہو گیا. ناسور سمجھتا ہے نا آپ کو, ایک پھوڑا ایسا ہو گیا کہ سڑ گیا, پیپ پڑ گیا, کیڑے پڑ گئے, پوائزن ہو گئے. ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے دیکھا, کہا بھائی تم نے اپنا ہاتھ تو بہت سڑا دیا, کیا علاج نہیں کروایا؟ ڈاکٹر صاحب وہ بستی کے ایک چھوٹے ڈاکٹر تھے, ان کو دکھایا, ارے چاہیے بیوقوف آدمی, پاگل ڈاکٹر کے پاس چلا گیا, تیرا ہاتھ خراب ہو گیا, سب پوائزن پھیل رہا ہے, پورے بدن میں دھیرے دھیرے پوائزن آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بچا لو, مر جاؤں گا میں, کیا کروں, ہاتھ کاٹنا پڑے گا. مجھے بتائیے وہ ڈاکٹر جب ہاتھ کاٹ رہا ہے تو وہ ڈاکٹر اچھا ہے کہ وہ جھگڑالو اور فسادی اور کاٹنے والا اور بٹوارا کرنے والا ہے؟ بولو کیا ہے وہ ڈاکٹر؟ آپ کا مسیح ہے کہ آپ کا دشمن ہے؟ آپ کا ہمدرد ہے کہ آپ سے غداری کر رہا ہے؟ ہمدرد ہے نا, آپ سے بچا رہا ہے, لیکن اس کے لیے کیا کر رہا ہے وہ؟ آپ کے جسم کے ایک ٹکڑے کو کاٹ رہا ہے.
تو ہر کاٹنے والا دشمن نہیں ہوتا آپ کا. ہم اگر بول رہے ہیں کہ وہابیت سے دور رہو تو ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کے دشمن ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ناسور ہے، یہ پھوڑا ہے، یہ معاشرے میں چپکا رہے گا، پورا معاشرہ خراب کر دے گا، دنیا بھی خراب کرے گا، تمہاری آخرت بھی خراب کر دے گا. اگر دنیا اور آخرت کو بچانا ہے اس ناسور اور پھوڑے کو کاٹ کے الگ کرو. ہم فتنے کی بات نہیں کر رہے، محبت کی بات کر رہے ہیں، آپ کی ہمدردی کی بات کر رہے ہیں. ہاں اگر یہ پھوڑا سدھر سکتا ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے اور علاج ہو جائے تو ہم سے جڑا رہے، ہمیں کوئی حرج نہیں. اب ایک کلپ اور دیکھ لیں آپ، میلاد سے نفرت. یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جو محبت کی بات کرو بولتے ہیں، سمجھ رہے نا. ڈاکٹر ذاکر نائک، چلیے کافی وقت ہو رہا ہے، نائک صاحب کو دیکھ لیجیے. آپ دیکھیں گے ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفیٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنایا، یا صحابہ نے، یا تائین یا تبتائین نے کبھی، یا تائین یا تبتائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنایا. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میں سالگرہ بناؤں، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنایا، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے، یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. سالگرہ منانا یہ کہتے ہیں ویسٹرن کلچر ہے. ویسٹرن کلچر مطلب انگریزوں کا کلچر ہے، انگریزوں کی تہذیب ہے. یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے. کیوں کہ ہمیں کوئی حدیث میں نہیں ملتا کہ نبی نے اپنا سالگرہ منایا. اب ڈاکٹر ذاکر نائک اگر جاہل ہے تو اس سے کہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کو نہیں ملا، آپ جاہل رہ گئے تو پھر یہ حدیث میں ہی نہیں ہے. حدیث کی ساری کتابیں آپ نے پڑھ لی. جی نہیں، نبی نے اپنا سالگرہ منایا ہے. اور ایک دو نہیں، کئی حدیثیں، صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں، مسلم شریف کتاب الصیام، روزے رکھنے کا بیان. حدیث نمبر 2649. امام مسلم لکھتے ہیں، عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین. کہتے ہیں کہ ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. کوئی پیر ایسا نہیں جاتا جس میں آپ روزہ نہ رکھتے ہو. تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. آقا نے فرمایا، سنو، پیر کے دن میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. تو حضور نے اپنی پیدائش کے دن کو شکر کیا، روزہ رکھا، اور مہینے میں کتنے دن اپنے پیدائش کو منایا؟ 4. سال میں 54 بار. تو حضور کہہ رہے ہیں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اس لیے شکر کے طور پر، اللہ کے شکر کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں. تو حضور اپنی میلاد مہینے میں 4 بار یاد کریں تو کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں کہ کم از کم 4 بار تو ہمیں بھی روزہ رکھ کے شکر منانا چاہیے نبی کی آمد کا؟ لیکن اگر ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اور اپنی کوتاہیوں کے سبب ہم اپنے دنیا کے معاملات میں اتنے مگن ہیں کہ ہم 4 مہینے میں نہیں منا سکتے میلاد، تو کم سے کم سال میں وہ خاص دن اسی تو میلاد منا لیں. یہ تو نبی سے ثابت ہے. لیکن نائک صاحب کہتے ہیں یہ ویسٹرن کلچر ہے، انگریزوں کا کلچر ہے. انہوں نے بولتے وقت خود غور نہیں کیا کہ وہ ٹائی پہنے ہوئے تھے تو وہ کون سا کلچر تھا. ہمیں حدیث میں نظر نہیں آیا. ٹائی پہننا کون سی حدیث میں نظر آ گیا؟ کس صحابی نے ٹائی پہنی تھی؟ کون سے صحابی نے کوٹ پہنا تھا؟ ذرا اس صحابی کا نام تو بتاؤ. یہ ویسٹرن کلچر نہیں ہے کوٹ اور ٹائی. اور یہ تو خالص عیسائیوں کا لباس ہے، خالص انگریزوں کا لباس ہے. تو ہم اسلامی اسکالر بن گئے اور انگریزوں کا لباس تک نہ چھوڑ سکے. اور جب جو آتے جناب اسٹیج پہ انٹری میں، تو انٹری بھی دیکھو کیسی ہوتی ہے. یہ کون سا کلچر ہے ذرا بتائیے آپ. Let's welcome on stage the articulate analyst, Dr. Zakir Naik. اسٹائل دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی میں نے روکا ہے، ابھی ویڈیو آئی نہیں ہے. یہ الاؤنسر ہے.
ہمارے یہاں جب عالم کو بلایا جاتا ہے خطابت کے لیے تو کیا انداز ہوتا ہے؟ لیجئے جناب اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا فلاں صاحب تشریف لا رہے، استقبال کریں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یعنی آ رہا ہے عالم مگر تب بھی زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہے، تب بھی رسول کا ذکر ہے. اور ان کا کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ لیٹس کم ڈاکٹر ذاکر نائک، ایسا لگ رہا ہے کسی نچنیوں کو آواز دے رہے ہیں. آئیے اب آپ کے سامنے ڈانس کے لیے آ رہی ہے ذاکر نائک ڈانسر. یہ کون سا اسلامی کلچر ہے؟ تیرا تالیاں بجی ہے. سنیے ایک بار. Let's welcome بہت خوش آمدید محترمہ ڈاکٹر ذاکر نائک محترمہ کے لیے آ رہی ہے ڈانس کریں. on stage the articulate analyst Dr. Zakir Naik. نعرے تکبیر نہیں ہے زبانوں پہ، سبحان اللہ زبانوں پہ نہیں ہے، سارے ہجڑوں کی نماز دیکھیے تالیاں. ہائے ہائے آ گئے، ہائے ہائے آ گئے. یہ کون سا کلچر ہے؟ ہمارا بھی تو سوال ہے. یہ ویسٹرن کلچر، تالی بجانا مسلمانوں کا کلچر ہے کہ عیسائیوں کا کلچر ہے کہ غیروں کا کلچر ہے؟ اگر یہ اسلامی کلچر ہوتا تو ڈاکٹر ذاکر نائک بے غیرت چیلنج تجھے بتا دے جب نبی آتے تھے تو صحابہ استقبال میں مرحبا یا مصطفیٰ کہتے تھے کہ تالیاں پوچھتے تھے؟ کیا مسجد نبی میں کبھی صحابہ نے تالیاں بجائی تھی؟ جب اچھی بات سنتے تھے رسول اللہ کی زبان سے، کچھ خوشخبری سنتے تو صحابہ کہتے تھے سبحان اللہ. اور آقا نے کہا سنو، جب تم کو کوئی اچھی بات تم تک پہنچے تو تم میں سے جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، پروردگار اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں اس نے خوشخبری سنی اور میری تعریف بیان کی، اس کے لیے جنت میں 70 کھجوروں کے درخت لگا. یہ کون سا کلچر ہے تعلیم؟ ہمیں بھی تو بتاؤ. یہ ہے ویسٹرن کلچر. اور پھر نائک صاحب کی انٹری کیسے ہوتی ہے؟ بالکل نچنیوں والی اسٹائل ہے. یہ گولے وولے گھوم رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی ویلن آ رہا ہے. کیا یہ موسیقی میوزک یہ کون سی خلنائک انٹری؟ بیک گراؤنڈ میں ساؤنڈ ڈال دیا جائے خلنائک نائک نہیں خلنائک ہوں میں. ارے یار دنیا میں رہتا ہوں میں، ہنسنے کی بات نہیں آپ کو. ہم بھی تو سڑکوں پہ چلتے پھرتے گانے والے کا کانوں میں گونجتے آتی ہے بھائی، اس میں کیا حد تعجب کی بات ہے؟ خلنائک ہے وہ نائک نہیں، میں خلنائک ہوں. بیک گراؤنڈ میں ڈالتے کون سا اسٹائل ہے یہ؟ بال دھوم دھام دھوم. کون سے ویلن آ رہے ہیں صاحب؟ کتنے آدمی تھے؟ کون سے ویلن کی انٹری ہو رہی ہے؟ یہ عالم کی انٹری ہے کہ تین جلسہ ہے؟ ویسٹرن کلچر تو تم نے اپنا رکھا بے غیر تو. ابھی آگے بالکل ناچنا شروع کر دیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام. ہاں خلنائک سیکنڈ ٹائم انٹری. جیسے کہ میں نے عرض کیا ہماری یہ آج کی آخری نشست ہے. ایلینس نہیں میرے بھائی، یہ انڈے میں سے چوزا پیدا ہوا ہے. تالی مت بجاؤ. کون تالی بجا رہے ہیں؟ میں تالی کے خلاف بول رہا ہوں اور آپ تالی بجا رہے ہیں. لائک کیسا ہو گیا آپ کے بھی؟ انڈے میں سے چوزا، اتنا بڑا انڈا اس کی امی نے کب پیدا کیا تھا ہمیں بھی نہیں پتا. آج تک تو بچے ماں سے ہی جانتے ہیں یہ انڈے میں سے نکلے چوزے سارے. چھینکا اترا آسمان سے،
कितने रुपए खर्च किए उस पे? हजारों रुपए, लाखों रुपए। स्टेज देख रहे हैं आप? ये स्टेज हजारों में नहीं बनता, लाखों में बनता है। ये अंडों को उतारने के लिए जो मिशनरियां लगती है, जो मशीनें लगती है, ये छीकों में से उतर रहे हैं नचनिया, मुन्नी बाई, अंडों में से निकल, लाखों रुपए लगते। उस वक्त इन वहाबी बेगैरतों को याद नहीं आता कि इनमें गरीब बच्चियों की शादी हो जाए। नबी के नाम पर जैसी झंडी लग गई, सारी गरीब यतीम बच्चियां अचानक याद आ जाती है। आज मैं अपने दोस्तों से कह रहा था कि भाई सवाल ये पैदा होता है कि शादी के लिए पैसा कितना लगता, पहले मुझे ये बता। शादी किस चीज का नाम है? ये मक्कारी, ये नबी की मिलाद, नबी के जिक्र से रोकने वाली कौम। अभी तुम मिलाद पे पैसा दिखता, कल तो तुम मनुष्य ये भी कह सकते हज करने की क्या जरूरत है, करोड़ों लोग लाखों